مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے حوالے سے اور جنگ صفین کے حوالے سے تمام جو آثار ہیں وہ میں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیے، اور یہ ہم نے چیپٹر اپنی ویب سائٹ پہ 5D ریسرچ پیپر کے نام سے 187 آثار چڑھا بھی دیے۔ یہاں مرزا صاحب کی دوگلی پالیسی ثابت ہو رہی۔ خود مرزا صاحب لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں ضعیف احادیث بہت بڑا فتنہ ہے، ضعیف روایات بہت بڑا فتنہ ہے، دین میں ان سے بچنا چاہیے۔ ضعیف روایات جو لوگ پیش کرتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جاہل ڈکلیئر کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے پڑھایا ہے، آپ کو تو عربی نہیں آتی، اردو دیکھ کر آپ نے کیا پڑھایا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے جو پڑھایا ہے، لیکن ہم فی الحال اس کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خود لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف روایات بیان کرنے والوں کو جاہل ڈکلیئر کیا ہے، اور جن لوگوں نے بغیر بتائے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے روایتیں کوٹ کر دی ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں یا لوگوں کو پہنچا دی ہیں، ایسے لوگ صرف شہرت کے بھوکے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی روایتیں ہیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا صحیح روایات کافی نہیں ہیں؟ تو وہ اپنے زمانے کے وہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایتیں جمع کی اور ان کے اوپر کوئی ضعف کا حکم نہیں لگایا، امام مسلم نے ان کو جاہل ڈکلیئر کیا۔ اور آج کل کے بھی جو وائزین کی قسم کی روایتیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، وہ امام مسلم نے ان کو جاہل ہی سمجھے، ڈکلیئر کر دیے پہلے سے ہی۔ ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا، ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جبکہ اسے پتہ چل گیا ہو کہ ان میں اتنی کمزوری اور ضعف پایا جاتا ہے۔ صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو، تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایتیں اپنی کتاب میں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں۔ اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا، اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ تو مرزا صاحب، آپ نے جو مصنف ابن ابی شیبہ کے جو آثار ترجمہ شدہ، آپ کو تو ترجمہ نہیں آتا تھا، کسی نے ترجمہ کیا تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ ترجمہ ہو گیا، چلو لوگوں کو میں کیسے بتا سکتا تھا جب تک ترجمہ نہ ہوتا۔ آپ خوش ہوئے اور کہا کہ میں نے ان کو ویب سائٹ پر ڈال دیے۔ اچھا، آپ نے ان آثار کی تحقیق کی؟ کیا ان آثار پر حکم لگے ہوئے ہیں؟ ان میں سے اکثر ضعیف ہیں۔ مرزا صاحب، مصنف ابن ابی شیبہ میں جو آثار جنگ جمل اور صفین کے بارے میں روایات منقول ہیں، ان میں سے اکثر ضعیف ہیں، اکثر مردود ہیں۔ ان میں بہت ساری میں تدلیس کا مسئلہ ہے، بہت ساری میں جہالت کے مسئلے ہوں گے، بہت ساری میں اور ضعیف روایات کا مسئلہ ہوگا، ضعیف راویوں کا مسئلہ ہوگا۔ وہ سارے کے سارے آپ نے لوگوں کو دے دیے کہ لو پڑھو، تو پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں آپ آئے کہ نہیں؟ آپ جاہل ڈکلیئر بھی ہوئے اور آپ شہرت کے بھوکے بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول خود ہی ہو گئے۔ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ یا پھر آپ یہ دعویٰ چھوڑ دیں، صحیح الاسناد کی رٹ نہ لگایا کریں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ صحیح الاسناد نہ تو آپ اپنے پمفلٹ میں جو لکھے ہوئے ہیں ان میں آپ نے یہ صحیح الاسناد کی کوئی اس حوالے سے کوشش کی ہے یا تنقید کی ہے۔ خود جس روایت کو آپ ضعیف سمجھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں میں نے علم سمجھ کے اس کو جمع کر دیا ہے۔ اس پہ ہم باقاعدہ ایک ویڈیو کلپ بنا چکے ہیں کہ یہ ایک بھونڈی حرکت مرزا صاحب نے کی ہے کہ لوگوں کو ضعیف روایات پر طعنے دیتے ہیں، لوگوں کو تدلیس والی روایات پہ طعنے دیتے ہیں، اور خود ایسی ہی روایات اپنے پمفلٹ میں پیش کر کے بعد میں کٹ حجتی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تو بطور علم جمع کر دیا تھا۔ اور اس پر پھر مرزا صاحب کے ایک معتقد جو ان کے ایک چاہنے والے ہیں، انہوں نے پھر ان کو بڑی پھکی دی۔ ہم تو علم الکلام، جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں کہ علم الکلام پھکی، اس نے کہا کہ مرزا صاحب آپ دیکھیں، اللہ کا خوف کریں۔ لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس طرح کی ضعیف روایات پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی بریلوی علم کا نام دے کر ضعیف روایات کو جمع کر دے، مدلسین کی آنے والی روایات کو جمع کر دے، تو کیا آپ اس کو مانیں گے کہ واقعی علم ہے؟ خود آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ خود آپ نے دوگلی پالیسی کیوں اپنائی ہوئی ہے؟ آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ جو ضعیف روایات جن کی نشاندہی ہم نے کی اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بھی اعتراض کرنے والا جو مرزا صاحب کا فالوور ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حافظ ابو یحییٰ صاحب نے جو روایات ذکر کی ہیں جن پر انہوں نے قدغن لگائی ہے، آپ ان حوالے سے وضاحت کریں، یا تو ان کو صحیح ثابت کریں یا رجوع کریں کہ واقعی ضعیف روایت اور اس کو نکال دیں اپنے پمفلٹ سے۔ تو یہ کیا دوگلی پالیسی ہوئی
کہ خود لوگوں کو کہیں کہ صحیح الاسناد روایات، صحیح الاسناد روایات، تاریخ کی جھوٹی اور ضعیف روایات سے کہ فتنے سے بچنے والوں کے لیے جناب ہم کام کر رہے ہیں، خود اسی فتنے میں آپ امت کو مبتلا کر رہے ہیں، ضعیف روایت کا فتنہ۔ آپ بتائیں کہ جو روایات آپ نے جنگ جمل اور صفین کے حوالے سے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی ہیں، ان روایات میں کتنی صحیح ہیں اور کتنی ضعیف ہیں، بس آپ تعداد بتا دیں، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ یہ آپ پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حق کہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا جو بھی مخالف ہو ہم اس کے خلاف ہیں، جو بھی خلفائے راشدین کا مخالف ہو ہم اس کے خلاف ہیں، چاہے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہو یا پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہو، چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت علی کے مخالفین ہوں، ہم تمام کو خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں اور ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں۔ یہاں بھی وہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے دیگر صحابہ کرام کو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے دیگر صحابہ کرام کو وہ مطعون کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں، کہ اہل سنت تو صحابہ کرام میں سے کسی کے بھی خلاف نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب یہ آپ کی منافقت ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین میں سے جو بھی ان کے خلاف نکلا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط بیانی سے اور کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین تھے، جو باغی تھے، جنہوں نے شہید کر دیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اہل سنت اتفاقی طور پر ان کو ظالم، جاہل، باغی اور ان کو قاتل قرار دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ بہت نرم پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا، ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا۔ صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسی سے، وہ اختلاف جینون تھا۔ یہ آپ کا کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلانے کے مترادف ہے مرزا صاحب۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر آپ نے وہی رٹی رٹائی باتیں جو مودودی صاحب نے کی تھیں اور ان کے بعد پھر جھالوی صاحب نے ان کو اپنایا اور لوگوں میں جھوٹ پھیلاتے رہے کہ صحابہ کرام تھے اور صلح حدیبیہ والے اور بیعت رضوان والے صحابہ کرام تھے، بیعت رضوان والے صحابہ کرام تھے۔ کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں، تو ادھر کہنا چاہیے سبائی پارٹی ہے، منافقین ہے، یہودیوں کی سازش ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسی سے۔ اگرچہ لگنی سی کہڑے اتنے سبائی سی عبداللہ بن سبائی تاریخ نو مسک کیتا، صحابہ کرام سی بیعت رضوان والے جنہوں نے کر کے رہا میرے سامنے آن نہ انہوں نے پڑھیا، میں جب دیکھا میرے چاہوں تب کروشن ہو گیا کہ وہ خود بیعت رضوان کے شریک لوگ جنہوں نے حضرت عثمان مارا، جہے مفسد سی اتنے عبد الرحمان بن ادیس جیسا بیعت رضوان شریک دہجا غفاری جنہیں ممبر تو لایا آخیا اتر مسجد نہ آئی مڑ کے، ایڈی غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو صفائیاں دینا چھوٹا توڑ دیتا دہجا غفاری جب بالکل دھوکھا کر دیا۔ انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کہا کرو دفن کر کے لاش باہر مارا، دین سارا برباد کرتا جو دفن کر دو، پھر ہستے کاکڑ بیٹا دفن کیا، یہودیاں کی زمین تھی، آہستہ آہستہ بنو میاں نے ادھر قبرہ بنائی۔ مرزا صاحب یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اور اس پر آج تک کوئی بھی رافضی، کوئی نیم رافضی ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکا۔ اگر آپ میں کوئی ایسی جرأت اور جسارت ہے اور آپ میں کوئی مطلب علمی حرکت ہے تو آپ ہمارے سامنے پیش کریں ایک روایت، صرف ایک روایت کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلنے والوں میں سے یا ان پر حملہ کرنے والوں میں سے یا ان کو شہید کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی صحابی رسول ہو، صلح حدیبیہ والا، بیعت رضوان والا تو درکنار، کوئی بعد میں ایمان لانے والا، کوئی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والا، بعد میں مسلمان ہونے والا، کوئی ایک ادنا سے ادنا صحابی بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک نہیں تھا، ان کے خلاف نکلنے والوں میں شریک نہیں تھا۔ ائمہ دین نے اس حوالے سے بہت دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَسْلَمَهُ وَرَضِيَ بِقَتْلِهِ فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله۔
یہ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 221، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مورخ اسلام مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جاہل قسم کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے اور ان کے قتل پر رضامند تھے، قتل کرنے کی بھی بات نہیں، قتل پر رضامند تھے، یہ بات کہنا بھی فرماتے ہیں فہذا لا یصح عن احد من الصحابہ، صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے یہ بھی ثابت نہیں، قتل کرنا درکنار، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلنا درکنار، کسی ایک صحابی سے یہ بھی ثابت نہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہوا ہے یا نکلنے والوں نے صحیح کیا ہے، بلکہ سب صحابہ کرام نے اس کو برا جانا، اور جو لوگ اس بغاوت میں شریک تھے ان کو انہوں نے ہمیشہ برے لفظوں سے یاد کیا۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، شارح صحیح مسلم، صحیح مسلم کی سب سے بہترین شرح، سب سے جامع ترین شرح وہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح النووی، وہ فرماتے ہیں کہ ولم یشارک فی قتلہ احد من الصحابہ، صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں، ان کی شہادت میں ملوث نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عثمان رضی اللہ عنہ فخلافته صحیحۃ بالاجماع وقتل مظلوما وقتلته فاسقۃ، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بالاجماع صحیح ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، مرزا محمد علی انجینئر صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو ان کی خلافت کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری خرابیاں کر دی تھی خلافت میں، یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، یہ اجماع کے بالکل مخالف ہیں۔ اجماع کیا ہے؟ فخلافته صحیحۃ بالاجماع، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بالاجماع صحیح تھی، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ وقتل مظلوما، ان کو مظلوماً شہید کر دیا گیا۔ وقاتلته فاسقۃ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل صحابہ کرام نہیں، فاسق لوگ تھے۔ وہ آگے فرماتے ہیں ولم یجر منہ رضی اللہ عنہ ما یقتضیہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کوئی کام سرزد نہیں ہوا جس کا تقاضا یہ ہو کہ ان کے خلاف بغاوت کر دی جائے۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں نا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطیاں کی تھیں اور ان کے خلاف نکلنے والوں کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا اور بالکل ٹھیک نکلے تھے۔ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے صحابہ کرام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے صحابہ کرام، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارتیں ہیں، جو صلح حدیبیہ والے، بیعت رضوان والے بھی ہیں، خود مرزا صاحب کے بقول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہنا کہ ان کی نیت تو ٹھیک نہیں تھی، وہ تو ڈھونگ رچا رہے تھے معاذ اللہ، صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں، باغیوں، خارجیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں ان کی نیت تو بڑی ٹھیک تھی، ان کا مطالبہ بڑا ٹھیک تھا، بس ان سے یہ غلطی ہوگی کہ انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، بس یہ حد سے آگے نکل گئے، ورنہ ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اختلاف جینون تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا۔ نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خلافت کا آپ نے پاس کیا ہے نا مرزا صاحب، خلافت کی باتیں مودودی صاحب بھی کرتے رہے، جھالوی صاحب بھی کرتے رہے، آپ بھی کرتے ہیں نا، لیکن آپ لوگوں کا خلافت کے بارے میں اپنا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ، اس کو آپ متون کرنے کے درپے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کو برباد کر دیا تھا، جس طرح جھالوی صاحب کہتے ہیں جی معاویہ نے کی کرنا سی، عثمان نے بیڑا گرک کر دیا۔ حضرت عثمان نے پہلے ہی 2-3 غلطیاں ایسا کی جو سلطنت برباد ہو، معاویہ دی باری کی ہوئی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت بالاجماع صحیح خلافت ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے خروج کیا، جن لوگوں نے بغاوت کی، وہ دل کے کھوٹے تھے، فاسق فاجر لوگ تھے، اوباش تھے، آوارہ گرد تھے وہ لوگ، بس ان کے دل میں یہ فتنہ اٹھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے اور بغاوت کی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تھی اور وہ بالکل ٹھیک نکلے تھے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے بھی آپ بالکل مخالف ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ عثمان کی سنت کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیاں غلط تھیں،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ خلافت غلط تھا نعوذ باللہ، اور ان کو جو شہید کرنے والے، جو باغی اور خارجی ان کے خلاف نکلنے والے، ان کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، ان کے دل کی صفائیاں پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی پیش گوئی فرمائی تھی۔ مرزا صاحب آپ کو ویسے تو بڑی باتیں یاد ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ علامات نبوت میں باتیں ہیں جی، ہم کیوں ان لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں؟ یہ جو علامات نبوت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی اس کو صحیح قرار دیا، اور اس پر جو بھی طعن و تشنیع ہونے والی تھی، ان پر جو بھی لوگ انگلی اٹھانے والے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا۔ منافقوں نے خروج کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ان کا تو مطالبہ بڑا ٹھیک تھا۔ وہ اختلاف جینون تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا۔ منافق جو بزبان نبوی منافق ہوں، کیا ان کا مطالبہ ٹھیک ہوگا نا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح بخاری میں 3693 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اپنے ایک صحابی کو جو دروازے پر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آئے ہیں، بتایا گیا عثمان آئے ہیں، فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلویٰ تصیبہ، عثمان کے لیے دروازہ کھول دیجئے اور ان کو جنت کی بشارت دیجئے۔ جنت کی بشارت کیوں؟ کس وجہ سے؟ علی بلویٰ تصیبہ، اس مصیبت کی وجہ سے جو ان کو پیش آنے والی ہے۔ جو مصیبت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئی، خارجیوں نے، باغیوں نے ان کے خلاف خروج کیا، ان کا محاصرہ کیا اور ان کو شہید کیا، اس پر تو جنت کی بشارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اگر یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، یہ ان کی اپنی غلطی تھی، طریقہ خلافت انہوں نے خراب کر دیا تھا، خلافت کو برباد کر دیا تھا معاذ اللہ، جس طرح جھالوی صاحب آپ کے گرو صاحب کہتے ہیں۔ سن لو گل، تربیت دا بھی تزکیہ دا غلط مانا لیا لوگوں نے کہ نبی جڑا سی نا وہ پیچ کس دینا سی، اس تو ٹھیک بشر سی، آپ نے واہ تبلیغ کیتا، جڑا سیدھے راہ تے رہا، جڑا بگڑ گیا بگڑ گیا، ورنہ منافقاں نوں کیوں سدا کر رہا؟ کافر سنیا بھی کرو گا، کافروں نے اتنا آپ ترتے رہے، اللہ تو ہلاک کر لینا، نبی نے کی واسطے وہ گاڑی سنا سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام دے نال ہی وہ صحابی پھردے رہے، انہوں نے بھی صحابی سی نا، بچڑے پوج رہے، موسیٰ علیہ السلام تے کر رہا اعتراض؟ یہ کوئی تربیت جذباتی گلاں، یہ کوئی بنیاد نہیں۔ نبی نے اصول دسے، سن لو گل، جنہ چر صاحب اس طریقے سے رہے برکتاں برکت، جب چھٹ کے سوئے تجربہ ہو گیا، بڑا بندہ بھی غلطی کرے نتیجہ سامنے آ جائے۔ حضرت عثمان نے پہلے ہی 2-3 غلطیاں ایسا کی جنہیں سلطنت برباد ہو۔ معاویہ کی باری کی ہونی، وہ عبداللہ نے ملا ڈبا، اپنے زمانے سے انہوں گورنر بنا دیتا، دنیا کو اگ لگ گئی۔ یہ مضبوط لبا سی جنہوں گورنر بنا، غلط کام جڑا وہ اچھا نتیجہ نہیں۔ دین دا بیداغ ہونا نہیں سمجھتے، اتنے رہت نہیں کہ انہوں پردے پاؤں، وڈے بندے نے غلطی کی۔ دین دا ستیا نہ سی تساں مولویاں نے کیتا، لمبی داڑھی جنہوں عقل نہیں آؤں بھی قانون چ رہت جب شروع ہونی ہے دین سے برباد ہو جاتا۔ یہودیاں دا کیوں بڑا کر کوئی آپ نے آخیا وڈا بندہ کرن لگتا ہے چھڑ دینا، ماڑیاں نوں پھڑ لینا۔ یہ اصول کتے نہیں آتا کہ صحابی نوں نہ آکھو فلانے، یہ چھڑ جائے نہ کرنا۔ شرک کیا ہے؟ بچ رہا ساری طرح سے، جے حکم سے چلے سارے سر دے تاج ہے، سانوں نے جے چھڈیا بالکل مجرم ہے۔ تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت معاذ اللہ ایسے ہی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کی بشارت اسی وجہ سے دے رہے ہیں، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بشارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنی، صحابی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس مصیبت پر جو آپ پر آنے والی ہے، خارجیوں اور باغیوں کا خروج جو ہونے والا ہے، اس وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ہے۔ فحمد اللہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد بیان کی۔ یہ خوشی کا موقع تھا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات پر زبردست دلیل ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اس حوالے سے غلطی پر نہیں تھے، بالکل صاف تھے، ان کا دامن صاف تھا، ان کا کردار صاف تھا، ان کا طریقہ خلافت 100% درست تھا۔ جو نکلنے والے تھے، جو خروج کرنے والے تھے، جو بغاوت کرنے والے تھے، وہ سراسر ناحق تھے۔ یہاں ناحق تھے، ان کو آپ حق ثابت کرنے کے درپے ہیں۔ جو ظالم، فاسق، باغی ہیں، جن کو سارے صحابہ کرام برا کہتے رہے اور جن کی جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دیتے رہے، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ یہ بھی حق پر ہوں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ حق کے زیادہ قریب ہوں گے لیکن یہ بھی حق پر ہوں گے،
ان کے بارے میں آپ زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان کے بارے میں دل میں بغض اور میل رکھتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی منافق ہیں، وہ بھی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے 24,566 نمبر 24566۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب فضائل الصحابہ، اس میں بھی یہ حدیث 816 نمبر پہ موجود ہے۔ صحیح ابن حبان میں بھی 6915 نمبر پہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، بڑے محبت بھرے، بڑے پیار بھرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کندھے پر تھپکی دے کر ارشاد فرمایا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ارشاد فرمایا کہ یا عثمان ان اللہ عز و جل عسى ان یلبسک قمیصا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب تمہیں ایک قمیص پہنانے والے ہیں۔ اس قمیص سے مراد خلافت تھی، خلافت آپ کو ملنے والی ہے میرے بعد۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، منافقین کوشش کریں گے کہ تم سے یہ قمیص اتروائیں، تمہیں مجبور کریں گے کہ تم خلافت چھوڑ دو۔ باغیوں کا، خارجیوں کا یہی مطالبہ تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خلافت چھوڑ دو اور خلافت سے الگ ہو جاؤ، ہمیں آپ کی خلافت پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، مرزا صاحب منافقوں سے آپ کی ہمدردی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ان کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا، ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا، بس قتل کرنے میں غلطی ہوئی۔ وہ اختلاف جینون تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ شہادت کے بارے میں نہیں، خلافت سے الگ ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کوشش کریں گے، اگر وہ کوشش کریں کہ تم سے وہ قمیص اتروا دیں، خلافت سے تمہیں الگ کر دیں، فلا تخلعہ، خلافت کو نہیں چھوڑنا حتی تلقانی، یہاں تک کہ شہید ہو کر میرے تک پہنچ جاؤ، مجھ سے آ ملو، شہادت کو قبول کر لینا۔ لیکن منافقوں کا یہ مطالبہ کہ آپ خلافت سے الگ ہو جائیں بالکل ماننا نہیں ہے۔ 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمایا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا عثمان اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنانے والا ہے، ضرور خلافت کی قمیص تمہیں پہنائی جائے گی۔ منافقین کوشش کریں گے کہ خلافت سے آپ دستبردار ہو جائیں، لیکن آپ نے خلافت سے دستبردار نہیں ہونا، دستبردار نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے شہادت قبول کرنی ہے۔ یہ منافقین ہوں گے، منافق ہوں گے یہ لوگ۔ اب دیکھیں یہ لوگ جن کو یہ لوگ صحابی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں منافق ہوں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے کون ہوں گے؟ منافق ہوں گے۔ اگ چ لگنی سی، کہڑے اتنے سپاہی سی عبداللہ بن رواج تاریخ نو مسک کیتا؟ صحابہ کرام سی بیعت رضوان والے جنہاں نے کر کے رہا میرے سامنے آن، نہ انہوں نے پڑھیا، میں جب دیکھا میرے چاہوں تب کروشن ہو گئے، وہ خود بیعت رضوان دے شریک لوگ جنہوں نے حضرت عثمان مارا، جہے مفسد سی اتنے عبد الرحمان بن ادیس جیسا بیعت رضوان شریک دہجا غفاری جنہیں ممبر تو لایا، آخیا اتر مسجد نہ آئی مڑ کے، ایڈی غلط بیانی تو کر رہے ہیں کہ سلطنت تباہ ہو گئی، تو صفائیاں دینا چھوٹا توڑ دیتا دہجا غفاری جنہیں بالکل دھوکھا کر دیا۔ انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا، انہوں نے کہا کرو دفن، کر کے لاش باہر مارا، دین سارا برباد کرتا جو دفن کر دو۔ پھر ہنستے چوک بیٹا دفن کیا، یہودیاں کی زمین سی، آہستہ آہستہ بنو میاں نے ادھر قبرہ بنائی۔ منافقین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صلح حدیبیہ والے تھے، بیعت رضوان والے تھے معاذ اللہ، جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن کے بارے میں سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جھانک لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، ان کے دل پاک اور صاف ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے، وہ بغاوت میں شریک ہوئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رد کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہے بہت بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منافق کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو وہ صلح حدیبیہ والے، وہ بیعت رضوان والے، وہ اللہ کی رضامندی والے تھے، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب یہ علامات نبوت کس نے سنانی ہیں لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو آدھی باتیں سناتے ہیں، اور وہ جو آدھی باتیں ان کو بھی غلط تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فہم آپ پیش کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی احادیث ہم بھی پڑھتے پڑھاتے، محدثین بھی پڑھتے پڑھاتے تھے، کسی نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ
ائمہ دین میں سے کہ ان کے دل میں کھوٹ تھی، وہ ڈھونگ رچا رہے تھے. آپ نے بنایا نا، بخاری مسلم کی احادیث آپ پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی بات مانیں یا ائمہ دین کی بات مانیں؟ اور پھر جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج اور بغاوت کر کے نکلے اور انہیں شہید کیا، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ والے، بیعت رضوان والے، اللہ کی رضامندی والے صحابہ کرام معاذ اللہ شریک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ منافقین ہوں گے. آپ کی بات مانیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں؟ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پرافٹ؟ مرزا صاحب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے.